اس سے بھی زوردار تالیاں اس بات کے لیے کہ ہمارا بادشاہ یسوع جو اب تک رہنے والا بادشاہ ہے وہ ہمارے بیچ میں موجود ہے. پریز گاڈ. سب تشریف رکھیں گے اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے آج کے اس دن کے لیے, اس کی حضوری کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف چلیں, کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ کا جو وقت ہے وہ ہر اتوار کی صبح 11:30 سے 1:30 بجے کا ٹائم ہے, اور اس طرح سے ہم ہر جمعے کی شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. آپ ان عبادات میں ضرور آئیں اور برکت پائیں. اسی طرح سے آنے والے جو ہفتے میں جو پروگرامز ہمارے ہیں وہ فلائر آپ کے پاس ہے جی؟ اوکے. گڈ فرائیڈے کی جو میٹنگ ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوگی 11:30 سے 1:30 بجے تک, اور وہ پیچھے سینٹ لوک ہال ہے وہاں پہ ہوگی. لیکن عید قیامت المسیح کی جو عبادت ہے وہ ہم اسی جگہ پر کریں گے, اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 11:30 سے 1:30 بجے تک ہے. آپ ان عبادات کے اندر ضرور شریک ہوں اور ان عبادات کی وسیلہ سے برکت پائیں. میرا ایمان ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کا ہفتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ہفتے کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بطور بادشاہ پیش کیا, اور اسی ہفتہ کے اندر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا تاکہ میں اور آپ گناہ سے, موت سے, ابلیس سے اور قبر سے چھڑائے جائیں اور خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. پریز گاڈ. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آج کا دن جو کہ کلام مقدس کی تاریخ کے اندر یا مسیحی دنیا کی تاریخ کے اندر کھجوروں کے اتوار سے جانا اور مانا جاتا ہے, جس کو ہم پام سنڈے کہتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ کھجوروں کے اتوار کی کیا اہمیت ہے مسیحی دنیا کے اندر. یاد رہے کہ کھجوروں کا اتوار جو ہے بائبل مقدس کے مطابق اس دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہودی قوم کے سامنے بطور بادشاہ پیش کیا. اس نے اپنے آپ کو پہلی بار خود بطور بادشاہ پیش کیا تاکہ قوم جو ہے وہ یہ جان سکے کہ یسوع ہی بادشاہ ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 19 باب, اور پڑھیں جی ذرا اس کی 28 آیت سے لے کے اس کی 44 آیت تک پڑھیں گے. 28 سے 44. یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ, اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہ ہوا, اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے. اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا, آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ. اس نے جواب میں کہا, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا, کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا, مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے, اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو اور جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے, اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے,
اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ جی بس آج صبح ہم اس واقعہ میں سے دو باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے اس بڑی بھیڑ کا رویہ، ان کی پرستش، ان کا ہوشنا کے نعرے لگانا، ان کا یسوع مسیح کا استقبال کرنا، اور ان تمام باتوں میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کیا ان کی پرستش سچی پرستش تھی؟ کیا انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ دل سے قبول کیا تھا یا صرف ذہن میں اس کو بادشاہ مانا تھا؟ کیا یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے یا یہ صرف ہونٹوں سے اس کی تعریف کر رہے تھے؟ اور دوسری اہم بات ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح یروشلم شہر کے اوپر رویا کیوں؟ تو آج ہم ان دو باتوں پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح کا استقبال کیسا ہوا، کیا وہ حقیقی استقبال تھا، اور یسوع مسیح رویا کیوں؟ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ واقعہ مسیحی دنیا، مسیحی حلقوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر آپ اناجیل اربع یعنی چاروں اناجیل کی آپ سٹڈی کریں تو یہ واحد واقعہ ہے جو آپ کو، خیر واحد تو نہیں ہے لیکن بہت سے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جو چاروں اناجیل میں لکھا گیا ہے، یعنی چاروں مصنفین نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا تاکہ ان کی کتاب کی خوبصورتی بڑھ سکے، کیونکہ یہ واحد واقعہ ہے جس میں خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ وہ بادشاہ ہے، اور چاروں لکھاری اس کو بڑی خوبصورتی سے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم خدا یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں، جس طرح سے ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، اس طرح سے مسیحی دنیا میں آج پوری دنیا کے اندر پام سنڈے یعنی کھجوروں کا اتوار منایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی وہی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو ہفتہ تھا یہ یسوع مسیح کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا جو وہ یروشلم میں گزار رہا تھا، اس لیے اس کو ہم پیشن ویک بھی بولتے ہیں۔ یہ آخری ہفتہ تھا اور اسی ہفتے کے اندر خدا یسوع مسیح جو تھا وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر قربان ہوا، اور قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اس ہفتے کے اندر عید فصح کی تیاری کر رہی تھی۔ عید فصح جس دن ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، اس دن جو یہودی قوم ہے وہ عید فصح مناتی تھی، اور پوری یہودی قوم جو تھی وہ عید فصح کی تیاری کر رہی تھی، اور خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ عید فصح جو ہے وہ ایک دن کے بعد یعنی 5 دن کے بعد ہونے والی ہے، اور مورخین کے مطابق یعنی جو تاریخ دان ہیں ان کے مطابق یروشلم شہر کی اس زمانے کے اندر جو آبادی تھی وہ 4 سے 5 لاکھ تھی۔ لیکن جب عید فصح ہوتی تھی تو آس پاس کے قصبوں، آس پاس کے گاؤں، شہروں اور ملکوں سے بہت سے یہودی عید فصح کے لیے یروشلم میں آتے تھے، اور عید فصح کے موقع کے اوپر یروشلم کی آبادی 4 سے 5 نہیں بلکہ 15 سے 20 لاکھ ہو جاتی تھی، کیونکہ بہت سے یہودی بلکہ سب یہودی، کیونکہ یہودی جو تھے ان کو عید کرنے کے لیے یروشلم میں آنا ضروری تھا، کیونکہ قربانی کے لیے صرف ہیکل تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی لیے یہودی کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی قصبے، کسی بھی گاؤں میں ہوتا، وہ سب کام چھوڑ کر عید فصح کے اوپر یروشلم میں آتا تاکہ وہاں پر آ کے عید فصح منا سکے۔ اور یہ جو ہفتہ تھا، اس ہفتے کے اندر پوری دنیا سے یہودی قوم جو تھی وہ وہاں پر جمع تھی، اور مورخین کے مطابق یہ 15 سے 20 لاکھ کا مجمع تھا۔ اور ان 3.5 سالوں میں جو خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں گزارے تھے، یسوع مسیح کی شہرت جو تھی اس علاقے میں اور ان کے گرد و نواح میں پھیل چکی ہوئی تھی۔ لوگ یسوع مسیح کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ کوئی اس کو ربی کہتا تھا، کوئی اس کو استاد کہتا تھا، کوئی اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا تھا، کوئی اس کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، کوئی اس کو مسیحا کہتا تھا، کوئی اس کو خرسطس کہتا تھا، لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ پورا یروشلم شہر یسوع مسیح کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اس کی بہت شہرت تھی، ایک بڑا نام تھا، اور لوگ یسوع مسیح سے واقف تھے۔ اگر کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا تو اس کے نام سے ضرور واقف تھے کہ یسوع کوئی شخص ہے۔ اور اگر ہم اناجیل اربع کے اندر دیکھیں تو یہ پہلی بار نہیں تھا کہ یسوع مسیح کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔
یاد رکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا واقعہ کیا تو لکھا کہ اس وقت بھی یہودی یسوع مسیح کو پکڑ کے بادشاہ بنانے لگے، لیکن یسوع مسیح وہاں سے چلا گیا. پڑھیں جی ذرا ایک حوالہ نکال لیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پڑھیں ذرا 14 سے 15 آیت میں کیا لکھا ہے. یوحنا 6 14 سے 15. پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. جی ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پہلے بھی لوگوں نے بادشاہ بنانے کی کوشش کی، مگر یسوع مسیح وہاں سے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں تھا ابھی بادشاہ بننے کا. اور رومی حکومت کے دور کے اندر یہودی قوم کا یہ ماننا تھا کہ جو بادشاہ ہمیں بچانے آئے گا وہ سب سے پہلے ہمیں رومی تسلط سے، رومی حکومت سے چھڑائے گا اور وہ ہمارے لیے ایک نیا ملک قائم کرے گا. وہاں پہ اس کے اپنے قوانین ہوں گے، اس کے اپنا حکم ہوگا اور وہ ہم پہ حکمرانی کرے گا اور ہمیں ارد گرد کی قوموں سے بچائے گا، ہماری حفاظت کرے گا. وہ یسوع مسیح کو ایک ظاہری بادشاہ کے طور پر دیکھتے تھے اور وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی عام جو تھی وہ ظاہری بادشاہ کے طور پر نہیں تھی بلکہ وہ روحوں کا بادشاہ بن کر آیا تھا. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح کی جو پہلی عام تھی وہ نسل انسانی کو ابلیس کی بادشاہ سے چھڑانے آیا تھا. وہ انسان کو گناہ سے، موت سے، قبر سے، ابلیس سے رہائی دینے آیا تھا اور وہ جو تھے وہ سب کے سب اس کو ظاہری بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ یہ ظاہری طور پر اپنا تخت لگائے، ظاہری طور پر اپنا ملک قائم کرے، ظاہری طور پر ہمیں آزاد کرے اور ظاہری طور پر ہمیں بحال کر کے ہم پہ حکمران ہو، جبکہ یسوع مسیح روحوں کا بادشاہ تھا. اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پہلی آمد میں ظاہری بادشاہ نہیں تھا تو بھی وہ بادشاہ تھا. کیسے؟ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بادشاہ کے محل میں پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ نہیں کہلایا بلکہ وہ شہزادہ کہلاتا تھا. اور ایک مقررہ وقت پہ جب اس کا باپ مر جاتا اور اس کی تاج پوشی کی جاتی تو وہ بادشاہ مانا جاتا. مگر میرا اور آپ کا یسوع پیدائشی طور سے بادشاہ تھا. ہیلیلویا. کیا لکھا ہے کہ مجوسی یہودیوں کا بادشاہ ڈھونڈتے ہوئے آئے. وہ بادشاہ ظاہری طور سے نہیں تھا تو بھی بادشاہ تھا. وہ پیدائش میں بھی بادشاہ تھا اور وہ موت پہ بھی بادشاہ تھا. موت پہ کیا لکھا ہے کہ اس کی صلیب کے اوپر اس کا کیا الزام لگایا گیا؟ یہودیوں کا بادشاہ. اور لکھا کہ فریسیوں نے کہا رومی سپاہیوں کو اور پہلا تو اس کو کہ یہ اتار دے. اس نے بولا اب جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا. یعنی یسوع مسیح پیدا بھی بادشاہ کے طور پہ ہوا اور اس کا مرنا بھی بادشاہ کے طور پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق ایک ہی بادشاہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. پریز گاڈ. اور وہ یسوع مسیح خداوند ہمارا بادشاہ ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے مگر یسوع مسیح نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ بننے نہیں دیا. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح ظاہری طور سے بادشاہ نہیں تھا تو خداوند یسوع مسیح نے اس موقع پر جو بھی ہم نے پڑھا کیوں یہودی قوم کو الاؤ کیا کہ وہ اس کے آگے کپڑے بچھائیں، وہ اس کے لیے کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں، وہ کیوں اس کے لیے ہوشنا کے نعرے لگائیں، وہ کیوں اس کو بادشاہ کے طور پر تسلیم کرے؟ کیا یسوع مسیح ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ یسوع مسیح تو ظاہری بادشاہ تھا ہی نہیں. سوچنے والی بات ہے نا. سوال آتا ہے کہ یسوع مسیح نے اگر وہ ظاہری طور سے بادشاہ نہیں تھا یا وہ ظاہری طور سے یہودی قوم کو رومی حکومت سے چھڑانا نہیں چاہتا تھا یا ایک نیا ملک قائم نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے کیوں یہودی قوم کو الاؤ کیا کہ وہ اس کو بادشاہ کے طور پر متعارف کروائیں؟ یا یسوع مسیح نے کیوں اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا اگر وہ ظاہری بادشاہ نہیں تھا؟ تو یاد رکھیں بائبل مقدس کے اندر اس کی ہمیں 2 وجوہات نظر آتی ہیں. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کی گئی پیشن گوئیوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. اور ابھی بھائی منور نے میٹنگ کے آغاز میں زکریا نبی کا صحیفہ اس کے 9ویں باب کی 9 آیت پڑھی جس کے اندر پیشن گوئی تھی کہ وہ بادشاہ کے طور پر آئے گا. خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات جو ان کو کیوں الاؤ کیا کہ وہ پیشن گوئی کو پورا کر سکے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح یہ بڑی خاص وجہ، غور سے اس کو مس نہیں کرنا. دوسری وجہ یہ تھی
کہ یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ اس کو عید فصح کے اندر، عید فصح سے پہلے پکڑ لیا جائے اور وہ عید فصح پر مصلوب ہو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، خاص وجہ یہ تھی، یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ عید فصح سے پہلے اس کو پکڑا جائے اور اس کو عید فصح پہ مصلوب کیا جائے۔ وجہ کیا تھی کہ یہودی قوم کے بزرگوں، فقیوں اور فریسیوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اس کو عید میں نہیں پکڑنا، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ یسوع مسیح کو عید فصح کے بعد پکڑیں گے اور قتل کریں گے، جبکہ یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر میرے اور آپ کے لیے فصح کے برہ کے طور پر قربان ہونا چاہتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے انٹینشنلی، رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس نے پیش کیا بادشاہ کے طور پر، تاکہ یہودی قوم کے بزرگ اس ہلچل سے تنگ آ کر اس کو پکڑے اور اس کو مصلوب کرے۔ ایک حوالہ پڑھیں جی ذرا، مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب، اور پڑھیں ذرا اس کی پہلی 2 آیات میں کیا لکھا ہے۔ 2 دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ ہاں جی، تو کیا لکھا ہے کہ ان کا ارادہ تھا، وہ اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر ذہن کیا تھا کہ عید کے بعد، عید فصح کے بعد، مگر یسوع مسیح جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ تھا، اس کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ ان تمام قربانیوں کو جو عید فصح کے اوپر کی جاتی تھیں، ان کو معکوف کر کے خود اپنے آپ کو فصح کے برہ کے طور پر عید فصح کے اوپر پیش کرتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے انٹینشنلی یہ کراؤڈ جو تھا وہ اکٹھا کیا۔ یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح کا اس 15-20 لاکھ کے مجمع کے ساتھ یروشلم شہر میں داخل ہونا رومی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس زمانے کی سیاسی تنظیموں کے لیے یسوع مسیح بہت بڑا خطرہ تھا۔ جب وہ یہ بیٹا بیٹھ جائے، جب وہ یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ جب اس کے لیے نعرے لگا رہے تھے، لوگ جب اس کو ہوشنا کے نعرے لگا کے بادشاہ کے طور پر متعارف کروا رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو تھی اس کے لیے یہ بات ٹھیک تھی؟ نو، رومی حکومت کے لیے بھی اور یہودی قوم کے لیے بھی یہ بات جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اور خدا یسوع مسیح نے اسی لیے یہ کراؤڈ اکٹھا کیا تاکہ رومی حکومت بھی اور یہودی بھی اس بات کو سمجھے کہ اس سے پہلے کہ یہ بادشاہ بنے، اس کو قربان کیا جائے، اور یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا۔ ہاللیلویہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم جیت گئے، ہم نے یسوع کو پکڑ لیا، ہم نے اس کو قربان کر دیا، جبکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ پریز گاڈ۔ اور کیا لکھا ہے کہ قوم جو تھی، بزرگ جو تھے، وہ اس کی طاق میں تھے۔ اور پھر ہم اگر اس بھیڑ کا رویہ دیکھیں، ہمارا فوکس ہے بھیڑ کا رویہ۔ بھیڑ کا رویہ کیا تھا؟ لکھا ہے کہ یہ بھیڑ جو تھی یہ اس کے لیے نعرے لگا رہی ہے، یہ اس کے لیے ہوشنا کی بات کر رہی ہے، اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر رہی ہے، مگر یاد رکھے کہ یہ ساری کی ساری بھیڑ مفاد پرست تھی۔ ان کا مفاد کیا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے جس کو ہم بادشاہ بنا کے لا رہے ہیں، یہ ہمیں چھڑائے گا اور پھر ہماری مرضی کے مطابق حکومت قائم کرے گا، اور اس کی حکومت سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان کی پرستش سچی نہیں تھی بلکہ جھوٹی تھی۔ اس کے اندر شاگرد بھی شامل تھے، یہ سب جھوٹی پرستش کر رہے تھے، یہ جھوٹے نعرے لگا رہے تھے، ان کے دل خدا سے دور تھے، یہ ہونٹوں سے اس کی تعظیم کر رہے تھے۔ اگر ان کی پرستش سچی ہوتی اور انہوں نے یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر دل سے قبول کر لیا ہوتا، تو یاد رکھے ٹھیک 5 دن کے بعد یہی بھیڑ اس کو یہ نہ کہتی کہ مصلوب کر، مصلوب۔ یہی لوگ تھے، یہی بھیڑ تھی جنہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور زیادہ نہیں، 5 دن کے بعد یہ سارے اس کے انکاری ہو گئے، یہاں تک کہ شاگرد بھی اس کے انکاری ہو گئے۔ شاگرد بھی نعرے لگا رہے تھے اور وقت آیا کہ سب اس کے انکاری ہو گئے۔ پترس نے اس کا انکار کر دیا، سارے شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اگر یہ دل سے اور جذباتی ہو کر
انہوں نے اپنے ذہن میں اس کو واقعی بادشاہ مان لیا ہوتا تو یہ لڑ مر جاتے مگر اس کو مصلوب نہ ہونے تھے. لیکن چونکہ ان کی پرستش مفاد پرستی کی تھی, یہ اپنے فائدے کے لیے یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. جب یسوع مسیح نے اپنے اس بھیڑ کے اندر کسی قسم کا کوئی اپنی بادشاہت کا اعلان نہ کیا تو 5 دن, زیادہ نہیں 5 دن کے بعد پیلاطس کے پاس جا کر یہ بھیڑ جو ہوشنا کے نعرے لگاتی تھی زور زور سے نعرے لگانے لگی کہ اس کو مصلوب کر, مصلوب, اس کو صلیب دے, صلیب. کیوں؟ کیونکہ اس بھیڑ کی پرستش جھوٹی پرستش تھی. آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کبھی کبھی یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کو دل سے اپنا بادشاہ نہیں مانتے ہیں. ہم بھی مفاد پرستی کے ساتھ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں. ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارا فوکس ہوتا ہے ہمیں اچھی جاب مل جائے گی, ہمیں اچھی گاڑی مل جائے گی, ہمیں ویزا مل جائے گا, ہمیں کاروبار مل جائے گا. اور ایسی ہر وقت یسوع کو مانگتے رہنے ہیں. اور کیا کبھی یسوع کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں؟ کیا کبھی یسوع سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کیا کبھی یسوع کی پریزنس کو فیل کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بولا کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا؟ کیا ہم کبھی اس لیے ضرور گئے ہیں کہ خداوند میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ ہم جاتے ہیں, ہم اپنی ایک لمبی لسٹ لے کے جاتے ہیں, ہم یسوع سے فائدہ ڈھونڈتے ہیں جیسے یہ بھیڑ فائدہ ڈھونڈتی تھی. خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم دل سے, روح اور سچائی سے اس کو اپنا بادشاہ مانیں. ہیلیلویا. بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فائدے کے ہم اس کو قبول کریں اور اس کو بولیں خداوند میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے موسیٰ کی طرح خداوند کو بولا ہے کہ خداوند میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی داؤد کی طرح کہا کہ خداوند میں تیری قدرت کو, تیرے زور کو, تیری حشمت کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی شمعون کی طرح کہا ہے کہ خداوند میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا؟ کیا آپ نے کبھی پالوس کی طرح کہا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے؟ کیا کبھی ہم نے پترس کی طرح اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اے خداوند تجھے چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے پاس دعا میں جب جاتے ہیں ہم صرف اپنی کہتے ہیں. کتنی بار آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ خداوند کو سننا چاہا ہے؟ کتنی بار آپ نے خدا کی آواز کا انتظار کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے مفاد, اپنے فائدے کے لیے یسوع سے باتیں کرتے ہیں. یسوع چاہتا ہے کہ ہم دل سے, روح اور سچائی سے اس مفاد پرستی کی زندگی سے نکل کر دل سے اس کو اپنا بادشاہ مانے. یاد رکھیں یسوع بھیڑ میں بات نہیں کرے گا, یسوع پوشیدگی میں بات کرتا ہے. جب ہم خلوت خانے میں دنیا سے علیحدہ ہو کر ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں وہ ہماری دعا کو سنتا ہے, وہ ہم سے بات کرتا ہے, وہ ہمیں اپنا جلال دکھاتا ہے, وہ اپنا زور دکھاتا ہے, وہ ہمیں اپنی حشمت سے بھرتا ہے اور اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں. ہمیں اس جھوٹی بھیڑ سے باہر آنا ہے. آج میرا فوکس پتہ کیا ہے کہ ہم نے یسوع کو اس بھیڑ کی طرح بادشاہ قبول کیا ہوا ہے یا سچائی کے ساتھ وہ ہمارے دلوں کے اندر حکومت کرتا ہے. بعض ہمیں اس بھیڑ سے نکلنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات کئی لوگوں کا دل بھیڑ کے بغیر نہیں رہتا. لوگ بھیڑ میں رہنا پسند کرتے ہیں. ایدی لات کھچ, او دی لات کھچ, او دی مخالفت, ایدی مخالفت, اینو چوبڑ لا, اونو چوبڑ لا. ہاں ہم بھیڑ میں رہ کے یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن جب آپ بھیڑ سے نکل جاتے ہیں, خداوند کی پریزنس میں چلے جاتے ہیں, خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں, تب خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام کرتا ہے, خدا کی حضوری آپ کے اوپر ٹھہری رہتی ہے, خدا کا کلام آپ میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کے بے شمار کاموں کو آپ کی سوچ سے زیادہ خوبصورت وہ بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت مفاد پرستی کے ساتھ اس کے پاس جانا نہیں ہے. کیا لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی کیا ڈھونڈو جی؟ تو ساری چیزیں پنجابی میں لکھا ہے ساری شہواں چونگے جے تانوں لب جان گیاں. ہاں ہم اصل میں چیزیں ڈھونڈتے ہیں, بادشاہت نہیں ڈھونڈتے. یسوع چاہتا ہے کہ ہم بادشاہت ڈھونڈیں.
ہم اس کی پریزنس کو ڈھونڈیں, ہم اس کو محسوس کرنا شروع کریں, ہم اس کے ساتھ دل لگائیں. جب ہم اس کے ساتھ دل لگائیں گے, جن چیزوں کی فکروں میں ہم رہتے ہیں ان چیزوں کی فکریں خدا کرے گا. مجھے ایک بڑا پیارا خادم یاد آ گیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ صدر کے علاقہ میں, پنڈی کی میں بات کروں, وہاں پہ وہ اپنے گلے کے اندر ایسے بڑی سی رسی ڈال کے تو بائبل لٹکا کے بائبل بیچا کرتے تھے. اور ان کا جو بیٹا ہے سیمول ٹائٹس, وہاں پہ بہت بڑے پاسٹر ہیں سینٹ پال چرچ کے, اور ان کے اور بھی بچے ترقی کر گئے. تو ایک دن وہ ہمارے کینٹین پہ آئے تو میرے ڈیڈی نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان تاڈے تسی صرف بائبلاں بیچ دیو, تاڈے خرچے پورے ہو جاندے نے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی, میں وہاں بیٹھا تھا, مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. اس نے بولا کہ ریاض صاحب میں جاب کرنا سا, نال میں بائبل بیچنا سا. تو ایک دن خدا نے منو کیا کہ تو چھڑ دے جاب, تو میرا کام کر. انہوں نے کہا کہ خداوند میں کس طرح جاب چھڑ دا, میرے بچے. کہتے مجھے خدا نے بولا کہ تو میرے ساتھ ڈیل کر لے. اس نے بولا ڈیل؟ اس نے بولا کیا ڈیل؟ خدا نے بولا کہ تو میرا کام کر, میں تیرے کام کروں گا. ہیلیلویا. جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں, یاد رکھیں خدا ہمارے کام کرتا ہے. جب ہمارا دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے, جب ہم دل سے, روح اور سچائی سے خدا کو پیار کرتے ہیں, تب دنیا کی فکریں جیسی بھی ہو, خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے ناممکن کاموں کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ ہم اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ہم اس کے ساتھ دیانتدار ہیں, ہم دل سے, روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر رہے ہیں, ہم اس کے حضور میں جھکے ہیں. تب وہ ہماری ہر چیز کو اپنی قدرت کے کلام کے وسیلہ سے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. فقط ہمیں اس بھیڑ سے باہر نکلا ہے. تو اگر بھیڑ سے باہر نہیں نکل سکتے نا, تو میں آج آپ کو ایک اور بھیڑ بتاتا ہوں, اس بھیڑ کی تیاری کریں. ہاں, کئی لوگوں کا نا دل میں بتا نا بھیڑ میں لگ رہا تھا, بھیڑ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اگر آپ بھیڑ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بھیڑ بتاتا ہوں, اس بھیڑ کی تیاری کریں. اگر اس بھیڑ کی تیاری کریں گے تو خدا کے فضل تک پہنچیں گے. نکالیں جی ذرا مکاشفہ کی کتاب, اس کا 7واں باب. یہاں پہ ایک بھیڑ کا ذکر ہے. ہمیں اگر بھیڑ میں ہی رہنا تو اس بھیڑ کی تیاری کریں جی. مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 9ویں آیت سے 17ویں آیت تک کیا لکھا ہوا ہے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برہ کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا, آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. ہیلیلویا, پریز گاڈ. اب ہم اس بھیڑ کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بھیڑ ہمیں متی میں, مرکز میں, لوکا میں اور یوحنا میں نظر آتی ہے, اور یہ بھیڑ جھوٹی پرستش کرنے والی بھیڑ ہے. اس بھیڑ کا دل خداوند سے دور ہے, مگر یہ ہونٹوں سے اس کی تعظیم کر رہی ہے. مگر جس بھیڑ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے, جب مقدس یوحنا نے مستقبل کی رویا دیکھی اور اس کو ایک بھیڑ دکھائی گئی جس کا لکھا ہے کہ شمار ہی نہیں تھا, کاؤنٹلیس, بے شمار لوگ, بے شمار قومیں, بے شمار امتیں, بے شمار بادشاہ, اور وہاں پر سب کے سب کہاں پہ کھڑے ہیں جی؟ برہ کے تخت کے سامنے. یہ بھیڑ, پہلے والی بھیڑ یسوع کے پیچھے پیچھے ہے, مگر یہ ایسی مقدس بھیڑ ہے کہ برہ کے تخت کے سامنے ہے. برہ سامنے کھڑا ہوا ہے ان کو برکت دینے کے لیے. اور پھر جس بھیڑ کو ہم نے پہلے پڑھا, اس بھیڑ سے اگر آپ متی رسول کا انجیلی بیان دیکھیں تو لکھے کہ جب یسوع یروشلم شہر کے اندر داخل ہوا تو لکھے لوگوں نے بولا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے پتا اس کی کیا تعریف کی, اس کا تعارف کیا کرایا؟ لکھا کہ انہوں نے بولا یہ ناصرت شہر کا نبی یسوع ہے.
یہ تعریف تھی. کیا تعریف تھی جی؟ یہ ناصرت شہر کا نبی یسوع ہے. مگر وہ بھیڑ جس کا ابھی ہم نے ذکر پڑھا ہے وہ اس کی تعریف میں چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. حمد اور حکمت، شکر، عزت، قدرت، طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہے. یہ تعارف عالم بالا کی بھیڑ کروا رہی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ سچائی سے معمور ہے. انہوں نے دل سے اس کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا ہے، اور اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وہ قدرت سے، زور سے، حشمت سے، شکر گزاری سے، تمجید سے، حمد سے بھرا ہوا ہے، اور وہی ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. اگر بھیڑ میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بھیڑ کی تیاری کریں. یہ بھیڑ زمینی بھیڑ نہیں ہے، یہ بھیڑ عالم بالا کی بھیڑ ہے، جہاں پہ یسوع مسیح ہے، بزرگ ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، خدا کا نور ہے، خدا کا جلال ہے، ساری قومیں ہیں، ساری امتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر ابدی زندگی ہے. خدا کی قدرت ہے. اس بھیڑ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نہ کہ ہم اس دنیاوی بھیڑ کے لیے جہاں پہ ہم دل سے، روح اور سچائی سے اس کی پرستش نہیں کرتے. آج اس پام سنڈے کے موقع پر جو بات خداوند نے میرے دل میں آپ کے لیے ڈالی وہ یہی تھی کہ کیا یسوع کو ہم نے دل سے اپنا بادشاہ قبول کیا ہے یا ہونٹوں سے صرف؟ کیا ہم ہونٹوں سے اس کی پرستش کرتے ہیں یا واقعی دل سے اس کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم مفاد پرستی سے تو یسوع مسیح کو یاد نہیں کرتے جیسے یہ بھیڑ کرتی تھی؟ کیا ہماری زندگیوں میں یسوع کا مکاشفہ کھل گیا ہے؟ کیا ہم یسوع کے ساتھ حقیقی زندگی جیتے ہیں؟ کیا یسوع واقع ہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے؟ کیا ہم دنیا کی بھیڑ میں کھوئے تو نہیں ہوئے؟ کیا دنیا کے کاموں میں الجھے تو نہیں ہوئے؟ کیا دنیا کی فکریں تو ہمیں آنی دباتی ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں تو نہیں کھوئے ہوئے؟ کیا ہمارا دھیان یسوع کی طرف ہے، یسوع کی بادشاہت کی طرف ہے؟ کیا وہ واقعی ہماری روح، جان، بدن تینوں کا بادشاہ ہے؟ اگر نہیں تو اس موقع پر ہمیں یسوع کو اپنے دل کا بادشاہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنی روحوں کا بادشاہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے اوپر حکومت کرے. اور آخری بات، یعنی دوسری بات جو میں نے کہا تھا دیکھیں گے کہ یسوع مسیح لکھا ہے کہ یروشلم شہر کے اوپر رویا کیوں تھا؟ پتہ کیوں رویا تھا؟ کیونکہ اس کو پورے یروشلم شہر کے اندر، یہاں تک کہ اپنے شاگردوں میں بھی کوئی سچا نظر نہیں آیا. سب جھوٹے، دھوکے باز، کھوٹے تھے. کسی نے بیچ دیا، کسی نے انکار کر دیا، کوئی بھاگ گیا، اور یسوع رویا. آج بھی یاد رکھیں، یسوع ہر اس انسان پہ روتا ہے جو دھوکے بازی کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہا ہے. آج بھی یسوع آنسو بہاتا ہے، آج بھی یسوع روتا ہے، آج بھی یسوع ڈھونڈتا ہے کہ کوئی تو سچا پیروکار ہوگا. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے. جب ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہوہ پاک خدا کی قدرت ہماری زندگی میں سرایت کرتی ہے. آپ نظر آئیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، آپ نظر آئیں گے یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، کہ خدا کی قدرت آپ میں سے فلو کرے گی. خدا کے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور لوگ جانیں گے کہ آپ حقیقی ایماندار ہیں. یسوع آج بھی روتا ہے، اس کا رویہ آج بھی یہ ہے، کیونکہ جب وہ کھوٹے لوگوں کو دیکھتا ہے جو خدا سے حقیقی محبت نہیں کرتے، یسوع آج بھی روتا ہے. کتنے یسوع کو آج رلانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اس کا مطلب ہے کہ سارے یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. آئیں یسوع بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا.
हालेलुया। आए खड़े होकर यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह वो बादशाह है जो अज़ल से अब तक रहने वाला है, और बाइबल ये बयान करती है कि उसकी बादशाहत की कोई इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर अब तक सल्तनत करेगा और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और वो संभालेगा अपनी कुदरत के कलाम के वसीला से। वो हमारा बादशाह है, वो हमारा मालिक है। आज जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां उस बादशाह के लिए बजाएं। और आज आखिरी बात करके खत्म करूंगा। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को सच्चाई से कबूल नहीं किया, और आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अब किसी फायदे के लिए यीशु के पास आते हैं, तो आज उस बात को रिब्यूक करें और दिल से यीशु मसीह को कबूल करें। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु की कुदरत, उसका मुकाशफा आपकी जिंदगी में खुल जाएगा। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दीजिए।